اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ کے مناظرے اور بہت کچھ۔ فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ نے ہم سب کو اس مبارک گھر میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے، جو باتیں میری زبان سے نکلے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے دوستوں، ہم سب مل کر ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کا ذکر کریں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بھی ذکر زمین پر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ذکر آسمان پر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دولت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو میری زبان پر اللہ، آپ سب کی زبان پر بھی اللہ شروع کریں بڑے پیار محبت کے ساتھ۔ اللہ 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 تعالیٰ ہمارے ذکر کو قبول فرمائے۔ میرے پیارے دوستوں، ایک اللہ کا ذکر کرنے کے بعد ہم سب مل کر آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے درود پاک کے پڑھنے کو قبول فرمائے۔ والصلاة والسلام على سيدنا محمد، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد محمد البشير محمد النذير محمد السراج محمد المنير محمد المرتضى محمد المجتبى محمد المصطفى محمد الحجازي محمد النصاري محمد القرشي محمد المضري محمد العدوي محمد كلام النبي محمد
محمد الأول محمد الآخر محمد الظاهر محمد الباطن محمد المذكر محمد المبصر محمد المصباح محمد الناصر محمد المنصور محمد المقتصد محمد الحكيم محمد الرؤوف محمد الرحيم محمد المزمل محمد المدثر محمد طه محمد يا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ درود پاک کو بھی قبول فرمائے. میرے پیارے دوستو، آج جمعہ کا دن ہے، عصر کی نماز کے بعد آج جمعہ کا دن ہے. سب کو معلوم ہے یہ روایت. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ روایت بیان کرتے ہیں اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روایت بیان کرتے ہیں. دونوں مقدس صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میرا کوئی بھی امتی جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 80 مرتبہ درود پاک پڑھے. ایک حدیث میں آتا اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ معاف کرتے ہیں اور ایک حدیث میں آتا اللہ 80 سال کی عبادت اس کے نام اعمال میں لکھتے ہیں. تو میرے پیارے دوستوں، سب مل کر وہ درود پاک پڑھے. اللہم صل علی محمد النبی وعلی آلہ وسلم تسلیما. شاید ہر جمعہ کو تقریباً 4 یا 5 سال سے یہ روایت کا ہم مذاکرہ کرتے ہیں. جب ہم جمعہ میں آتے ہیں یہ روایت ضرور نقل کرتے ہیں. مجھے امید ہے کہ میرے بھائیوں کو یاد ہو گئی ہوگی یہ روایت، اور اگر یہ درود پاک یاد نہ ہو تو ابھی بھی موقع ہے. اثر کا وقت آنے سے پہلے اس کو کوئی کاغذ پر لکھ لے اور جہاں اثر کی نماز ہو جائے امام صاحب سلام پھیرے بس جو کاغذ پر لکھا ہے اس کو 80 مرتبہ پڑھ لے. کسی کو نہیں معلوم آئندہ جمعہ کسی کو نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی، اس لیے سب کریں گے انشاءاللہ. آج اثر کی نماز کے زور سے اثر کی نماز کے کتنی مرتبہ؟ اب تو بلند آواز سے بولو نا، اب تو روزہ کتنی مرتبہ؟ کون سا درود پاک؟ اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے پیارے دوستوں، غریب تک پریشانی کر میرے پیارے دوستوں، ایک ہی حدیث سنانا ہے. اللہ یہ حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے کہ یہ وہ حدیث ہے جس سے مجھے بھی گزرنا ہے، آپ کو بھی گزرنا ہے، ہر انسان کو گزرنا ہے، ہر جنات کو گزرنا ہے. میرے دوستوں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ حدیث مجھ سے کچھ کنارہ کٹے گی. اس حدیث پر میں آپ کو لا رہا ہوں. مدینہ پاک میں رات کا سناٹا چھایا ہوا ہے. بھائی سب سمجھنا، مدینہ پاک میں بالکل رات کا سناٹا چھایا ہوا ہے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ بیٹھے اور رات کا بالکل سناٹا چھایا ہوا ہے. آدھی رات کا وقت ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہیں اور ہماری ماں اور اللہ کے رسول کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ساتھ میں بیٹھی ہوئی ہے اور آپس میں باتیں ہو رہی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ اچھی خاصی باتیں ہو رہی تھی. کبھی میں ہنس رہی تھی، کبھی میرے نبی مسکرا رہے تھے. اب میاں بیوی آپس میں باتیں ہو رہی، رات کا سناٹا چھایا ہوا. حضرت عائشہ فرماتی میں نے اچانک میں نے میرے پیارے نبی کے چہرے کو دیکھا کہ آپ کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے، آپ کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے. اور تھوڑی دیر میں حضرت عائشہ فرماتی ہے آپ کیا آنکھ مبارک سے آنسو کے مبارک قطرے ایسے ٹپکنے لگے جیسے تسبیح کے موتی بکھر رہے ہو، جیسے تسبیح سے موتی بکھرتے ہو، اس طرح آپ کے مبارک آنکھ سے آنسو کے قطرے ٹپکنے لگے. حضرت عائشہ کہتی میں گھبرا گئی کہ تھوڑی دیر پہلے بھائی کوئی بھی بیوی ہو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بات کرتی ہو اور اچانک ہسبینڈ کے تیور بدل جائے تو عجیب معلوم ہوتا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی کہ میں نے کہا اللہ کے رسول ابھی تھوڑی دیر پہلے تھوڑی دیر پہلے آپ مجھے دیکھ کر مسکرا رہے تھے، میں آپ کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی اور یہ اچانک آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کو کیا ہو گیا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا عائشہ تجھے نہیں معلوم، انی ارا مالا ترا، میں جو چیز دیکھ رہا ہوں تو نہیں دیکھ رہی. انی ارا مالا ترا، میں جو چیز دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھ رہی. ابھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے، جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور آ کر ایک عجیب بات مجھے اللہ کی طرف سے بتا کر گئے. یہ بتا کر گئے کہ اے میرے پیارے نبی، جبرائیل بتا کر گئے اے میرے پیارے نبی قیامت میں 3 منزل ایسی آئے گی جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. 3 منازل
لا يذكر احدنا احدا. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ تھوڑی دیر پہلے جبرائیل میرے پاس آئے اور کہہ کر چلے گئے قیامت کے دن 3 منزل آئے گی جس سے ہر امت کو گزرنا اور وہ 3 منزلیں ایسی ہوگی لا يذكر احدنا احدا. کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا, کوئی کسی کو یاد نہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طرف سے کہنے لگے اللہ کے رسول آپ میرے ماں باپ آپ پر قربان, اگر وہ 3 منزل آپ مجھ کو بھی بتا دو کون سی آئے گی قیامت میں کہ جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. بس میرے دوستوں ہمارے نبی کے آنکھوں میں آنسو مسلسل بہنے لگے اور ہمارے نبی نے فرمایا عائشہ سب سے پہلی منزل عند المیزان, عند المیزان, جس کا مطلب یہ ہے کہ عائشہ سب سے پہلی منزل وہ ہوگی کہ قیامت کے میدان میں ہم سب جمع ہوں گے. اور میرے دوستوں یہ جمعہ میں ہم سب تھوڑی دیر کے لیے جمع ہوئے, ایک عجیب سما لگتا کہ سارے انسان ایک جگہ پر جمع ہو گئے. ارے میرے دوستوں ہم مسجد میں 500-600 آدمی جمع ہو تو عجیب لگتا ہے, یا کوئی تبلیغی اجتماع میں اگر 20-25 ہزار جمع ہو عجیب لگتا ہے. وہ قیامت کا منظر کیسا ہوگا؟ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والا ہر انسان اور ہر جنات اسی میدان میں جمع ہوگا, اور جنات بھی ہوں گے انسان بھی ہوں گے. میرے دوستوں انسانوں کی جتنی تعداد ہے حدیث پاک میں لکھا 9 گنا زیادہ جناتوں کی تعداد ہوگی. اس لیے کہ ہم لوگ پیدا کب ہوئے؟ حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے, اس کے بعد میں ہمارا سلسلہ شروع ہوا. لیکن حضرت آدم کے پیدا ہونے سے 2000 سال پہلے اللہ نے جناتوں کو پیدا فرمایا. اور میرے دوستوں وہاں سے لے کر قیامت تک جتنے جنات ہوں گے 9 گنا زیادہ ہوں گے اور انسان 1 گنا ہوگا. اور قیامت کا میدان بڑا ہوگا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ قیامت کا میدان گھٹا جمع ہوگا. اور یاد رکھنا وہاں کوئی نہ بلڈنگ ہوگی نہ کوئی عمارت ہوگی. قیامت میں کوئی بلڈنگ ہوگی کوئی عمارت ہوگی کچھ نہیں, ایک ہی میدان ہوگا, ایک ہی میدان. ارے پہاڑ بھی نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے یہ پہاڑ بھی کتنا چور ہو جائیں گے. اللہ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا. اللہ فرماتے قیامت کا میدان ہوگا, ایک چکر میدان ہوگا, سب جمع ہوں گے اور سب سے پہلی منزل ہو میرے پیاروں مجھے بھی گزرنا ہے, آپ کو بھی گزرنا ہے. دعا کرو اللہ کامیاب کر دے. پہلی منزل وہ ہوگی کہ سب قیامت کے میدان میں ایک کھڑے ہوں گے اور اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا. عند المیزان کا مطلب ہے اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا اور اللہ اعلان کرے گا ایک بندہ آگے آ جائے, ایک بندہ آگے آ جائے, 1 by 1 ایک کے بعد ایک بندہ آئے گا اور بس اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا. اللہ کہیں گے کچھ کہنا نہیں, اگر نیچے کا پلہ جھک گیا دایا پلہ جھک گیا جنت میں جائے گا, اور بڑا پلہ جھکا میں کچھ نہیں سنوں گا سوائے جہنم کے کوئی راستہ نہیں ہوگا. میرے دوستوں میں بھی وہاں رہوں گا, آپ بھی ہوں گے. معلوم نہیں ہمارا کون سا پلہ جھکے گا. اور دایا پلہ جھک گیا تو زور سے بولو نا, دایا پلہ جھک گیا تو جنتی. قرآن نے فرمایا فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. جس کا نیکی کا پلہ جھک گیا اللہ اکبر وہ تو جنت میں جائے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے پیار سے کہیں گے اے میرا بندہ تیرا نیکی کا پلہ جھک گیا, اس کا مطلب ہے تو جنتی ہے. اللہ کہیں گے ادھر نہ دے ادھر نہ دے, سامنے جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے, جہاں بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جا. اور اللہ حفاظت فرمائے وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. اللہ فرماتے جس کے گناہوں کا پلہ جھک گیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا, اور جہنم سے بڑھ کر جلانے والی کوئی چیز نہیں. بس دعا کرو اللہ نیکی کا پلہ جھکا دے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا نیکی کا پلہ جھکا دے. اور نیکی کا پلہ جو ہے نا, نیکی کا پلہ میرے دوستوں بہت ساری حدیث پاک ہے کہ کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کو اچھا لگ جاتا ہے اور بالکل گناہ کا پلہ جھک گیا ہوگا. بھائی گناہ کا پلہ جھک گیا ہوگا اور آدمی سوچتا ہوگا چلا جہنم میں, چلا جہنم میں, چلا جہنم میں, بالکل جہنم کا ارادہ کرے گا کہ اچانک نیکی کا پلہ جھکے گا. اچانک نیکی کا پلہ جھکے گا تو اللہ کو کہے گا اللہ یہ کون سا عمل ہے کہ جسے میں نے نیکی کے پلے کو جھکا دیا. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ جو عمل بتائیں گے وہ سوچے گا دنیا میں تو بہت کم تھا. اللہ کہیں گے ہاں تیری نگاہ میں بہت کم تھا, میری نگاہ میں یہ عمل بہت اونچا تھا. میرے دوستوں جیسے حدیث کے پاس میں آپ کو بتاؤں کہ لکھا ہے کہ قیامت کا میدان ہوگا, کسی کے گناہ کا پلہ جھک گیا, بھائی گناہ کا پلہ جھک گیا تو ظاہر بات ہے فیصلہ ہوگا کہاں جانا.
अरे सब बोलो ना, कहाँ जाना है? जहन्नम में। पाऊँ हानिया, जहन्नम में जाना। और बिल्कुल जहन्नम की तरफ का फैसला होगा और वो रोता चीखता चिल्लाता एक दो कदम आगे बढ़ेगा, फरिश्ते कहेंगे पीछे गए पीछे गए, वो पीछे देखेगा तो गुनाह का पल्ला ऊपर चला गया और नेकी का पल्ला झुक गया। तो अल्लाह को कहेगा, अल्लाह ये नेकी का पल्ला, ये नेकी का पल्ला कैसे झुक गया? मैंने कौन सा अमल किया था कि नेकी का पल्ला झुक गया? मेरे दोस्तों इस हदीस के पास में आता, अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाएंगे? सुनना मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला क्या फरमाएंगे? तुझे याद है मेरा एक बंदा बीमार था, तुझे याद है मेरा एक बंदा बीमार था, और तुझे याद है कि तू उसके घर पर गया था और तूने जाकर से इतना पूछा था कि तेरी तबीयत कैसी है, अगर कुछ जरूरत हो तो मैं बाजार से लेकर आऊं, या कोई भी जरूरत हो मुझे बुला लेना। अल्लाह कहेंगे वो मेरा बंदा तो अच्छा हो गया, उसने तुझे बुलाया नहीं, लेकिन तेरे इस अमल ने आज तेरे नेकी के पल्ले को झुका दिया। मेरे दोस्तों ये बहुत बड़ा अमल है, हमने इसको बहुत मामूली समझा, बहुत मामूली समझा। अगर कोई बीमार हो ना, हमको खबर भी मिलती है कि बड़ा आदमी बीमार है, हाँ अमीर है तो ठीक है, गरीब है तो कौन पूछने वाला उसको? मेरे दोस्तों अल्लाह की निगाह में सब बराबर है, न कोई अमीर है, और कोई अमीर होगा तो अपने घर का होगा, और मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह और बरकत दे दे, लेकिन अमीर होना ये कोई जन्नती सर्टिफिकेट तो नहीं है ना। मेरे दोस्तों मौलदार बनना या कोई मुतल्ली बनना या सेक्रेटरी बनना या ट्रस्टी बनना या किसी और पद पर जाना ये कोई जन्नती सर्टिफिकेट तो नहीं है। मुसलमान हम सबके लिए बराबर है, क्योंकि मैं तो मेरे दोस्तों कहता हूँ कि हर मुसलमान का अदब और एहतराम करना हमारी जिम्मेदारी है। अरे है कि नहीं हमारी? जब तक वो मुसलमान है हमारे लिए, अरे मेरे दोस्तों हमारे नबी ने गैरों का एहतराम किया तो अपनों का एहतराम नहीं करना चाहिए? देखिए मेरे दोस्तों कभी कभी नजरियात अलग होते हैं, कभी कभी नजरियात अलग होते हैं। जैसे हमारे सूरत में हुआ नजरिया अलग हो गया कि भाई इसकी ईद और इसकी ईद, लेकिन मेरे दोस्तों किसी के बारे में दिल में गंदा ख्याल लाना, ये मेरे दोस्तों हमको नहीं मालूम तू कहाँ से कहाँ जहन्नम तक पहुँच जाएगा। हमारा तो दस्तूर है लगा अमालुना वो लकुम अमालुकुम, हम अपनी कदर पर चले, वो अपनी कदर पर चले, लेकिन गीबत करना वो मेरे प्यारों ठीक है। ईद हमने इस दिन मनाई, उन्होंने उस दिन मनाई, लेकिन बाहर बैठकर उनके नाम लेकर बुराई करना इसकी आपको शरीयत ने इजाजत दी? अरे बोलो ना, बाहर बैठे बैठे उसके पास वो नाला काम उसको तो मैं मालूम नहीं क्या कर डालू, वो तो शायद जन्नत में जाएगा, लेकिन ये तेरा जुमला तो उसको कहीं जहन्नम में तो नहीं ले जाएगा। ठीक है मैं दोस्तों कौन कौन गलत वो लोग बेहतर जाने, लेकिन हमको ये क्या हक पहुंचता है कि हम बाहर बैठकर पीछे अगर किसी काफिर की बुराई नहीं कर सकते तो अपने वालों की बुराई कैसे करते हो? एक अजीब चीज चलिए ना, अजीब चीज जब से ये ईद आई कि शैतान ने हमारी ईद को जहन्नम का पुल बना के रखा। जिस गली में जाओ, जिस नुक्कड़ में जाओ, जिस महल्ले में जाओ, बस बुलाई वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा, अरे वो कैसा भी, लेकिन तू बोलकर तू कैसा हो चुका है, तेरा दिल कितना काला हो चुका है। तो मेरे प्यारों मेरी बात को समझना, ये मत कहना कि मैं किसी की फेवर करता, मैं ये बताना चाहता हूं कि हम गीबत करते कि नहीं कर रहे। और अच्छे अच्छे लोग मर्द लगाए हुए लोग, खानका में जाए हुए लोग, उलामा, मैं हम सब मेरे दोस्तों हमारी नमाज है, ये हमारी कहानी, ये हमारा कुरान, ये हमारी तरावी, ये हमारा रोजा 1 घंटे में सब शैतान को दे दिया, सबका सोना कर दिया। इसलिए हमारे नबी ने कहा कोई कीमत करेगा, हमारे नबी ने कहा कोई कीमत करेगा, किसी मुसलमान की पीठ पीछे बुराई करेगा, हमारे नबी ने कहा कोठे पर बैठने वाली लड़की जो अपनी इज्जत देखती है वो इससे अच्छी है। गीबत व अशद्दु मिन ज़िना, हमारे नबी ने कहा गीबत करना ये ज़िना से भी बदतर है। मेरे दोस्तों ये क्या कर रहे हैं हम लोग? मैं तो जहां भी सुना मैंने कहा भाई खामोश हो जा, हो गई ना तेरी ईद, बस तू खुश हो गया कि तेरी बीवी की ईद हो गई, तेरे बच्चों की ईद हो गई, उनकी पिछले की हो गई, अब ये बात को उछालना और उसकी बुराई करना, उसने ऐसा किया वो नालायक। अरे मेरे दोस्तों मैंने एक आदमी को सुना माँ बहन भी गालियां दे रहा है, अरे भाई क्यों अपनी जमा खराब कर रहा है? कयामत में अल्लाह उसको उसका पूछेगा, लेकिन तूने जो गाली दिया उसका भी तो पूछेगा। इसलिए मैं आज आपको बात कह रहा हूं मेरे दोस्तों से, इसको कान खोल कर समझना। बहुत से लोग गुनाह करते हैं, सुनो बहुत से लोग गुनाह, ये मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ, आम बात कर रहा हूँ, बहुत से लोग गुनाह करते हैं। अरे भाई ठीक है चलो, आपने सौदागर वाड़े में किसी आदमी को गुनाह करते हुए देखा, भाई ये सौदागर वाड़े आपने किसी को गुनाह करते हुए देखा, आपने देख लिया उसको, भाई देख लिया आपने,
अब आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? उसको समझा और गुनाह छुपा दे। ये आपकी दो जिम्मेदारी, उसको समझा प्यार मोहब्बत बच्चे के भाई तूने ऐसा गुनाह किया, ये तो तेरे पर मेरे पर अल्लाह को मालूम है, आइंदा ऐसा गुनाह मत करना। और उसको कह भी दे कि तेरे मेरे बीच में अपने किसी को बताने वाला ये मेरे तो। लेकिन हमारा मामला तो कैसा है कि एक आदमी का हमने गुनाह देखा और मस्जिद में आएगा तो उसके गुनाह का चर्चा करेगा, शादी के हॉल में जाएगा तो गुनाह का चर्चा करेगा, बाहर होटल पर बैठेगा तो गुनाह का चर्चा करेगा, सूट मार्केट में जाएगा तो गुनाह का चर्चा करेगा और कहेगा तेरे को मालूम वो भाई ने क्या किया, 40 दिन जमा पे लगा के आगे पैसा काम करता है। अच्छा मैं एक बात आपसे कहूँ मेरे दोस्तों, आपको नहीं मालूम है उसने गुनाह किया, शर्मिंदा हुआ, उसने अल्लाह से अपना मामला क्लियर कर लिया, क्या होगा और आपको मुसल्ले पर उठा होगा, अल्लाह मुझसे गुनाह हो गया माफ कर दे। मेरे दोस्तों उसको गुनाह करते और तेरे गुनाह का मीटर चलता रहेगा। और हमारे नबी कहते हैं, हमारे नबी कहते हैं, नबी के बाद गलत नहीं होगी, नबी कहते हैं कि दूसरे के गुनाह का चलता चलेगा। नबी कहते हैं अल्लाह की कसम मौत आने से पहले अल्लाह तुझको भी वही गुनाह में मुब्तला करेगा। और अल्लाह कहता है अब तू चर्चा नहीं करेगा, अब मैं आसमानों पर उस पर चर्चा करूंगा। मेरे दोस्तों जब ऊपर जाएंगे तो फरिश्ता भी कहेगा तू ये गुनाह करके आया। मेरे दोस्तों बहुत समझने और सोचने की बात है, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। आज तो मेरे दोस्तों मैंने कहा जुमा का बयान तो मैं खुद करने जाऊंगा, कोई कहेगा नहीं कहेगा मैं जाऊंगा, इसलिए कि मेरे दोस्तों ये उम्मत कब तक अब ये हमने रोजा रखा गया बर्बाद हो गया। ये रोजा, ये हमारी तरावी, ये भूखा रहना, ये प्यासा रहना, ये ईद की खुशी ने सब खत्म कर दिया। मेरे दोस्तों बैठ और जिसको देखो, अरे जिसको चांद का मसला एक सेंसिटिव मसला है, एक नाजुक मसला है, उलमाए किराम इस मसले को हल करने में परेशान होते हैं। तो यहाँ तक जाहिल भी मसले को हल करता है, जाहिल से जाहिल चेहरे में नहीं, पूरा दिन घुसता मुंह में और कहता हम लोग सच्चे, वो नालायक उनकी माँ का उनकी बहन का वो है। क्या है ये क्या है दोस्तों? तेरे को किसने हक दिया बोलने का? तू पहले दाढ़ी तो रखा होता चेहरे पे, तेरे पे चेहरे पे दाढ़ी नहीं, अगर तू चांद देखा भी होता तो तेरी गवाही को कोई कबूल नहीं करता, तो तू चांद के ऊपर बातें करता है। जो बातों में उलमा परेशान होते, जो 10-10 साल 15-15 साल मदरसे की सेफ्टी हुई जमीन पर गुजारते हैं, वो चांद के मामले में परेशान, और ये पूरा दिन दुकान पर बैठा हुआ जुमा पढ़ने वाला और चांद के बारे में अपनी राय पेश करता और सामने वाले को गाली देता, तो तुझे किसने ये अधिकार दिया भाई? सोचने समझने की बात है मेरे दोस्तों। एक सीधा साधा जवाब है, भाई हमारे उलमा का फैसला था, मैंने मान लिया, अब आगे बोलने की कोई जरूरत है? मुझे कितने लोगों ने फोन किया, भाई हमारे उलमा का दाबे से अदर मुफ्ती अहमद खानपुरी साहब ने कहा और वो हमारे बहुत बड़े हैं, उन्होंने कह दिया, बात खत्म हो गई, अब आगे बोलने की क्या जरूरत? इसकी ऐसी ने उसकी वैसी करने की क्या जरूरत है मेरे दोस्तों? तौबा करो भाई, नहीं करेंगे इंशाअल्लाह भाई, इरादा करो, आइंदा भी कभी ऐसा होगा हम अपने मर्तबे को पहचाने, हम चांद के ऊपर बात करें। अगर कोई तुमको उसी वक्त पूछ ले, अच्छा ये बता नमाज में सज्जदे साहू कब होता है? जवाब है आपके पास? अरे बोलो ना, जिन लोगों ने कीमत की उनसे मैं पूछ रहा हूँ। कोई अगर आपको पूछे नमाज में सज्जदे साहू कब होता है, ऐसा नहीं मालूम, तो जो रोज पेश आने वाला मसला वो नहीं मालूम, और साल में जो 2 मरतबा पेश आने वाला उसके लिए तो ऐसा पागल बन रहा है। जो रोज तेरी जिंदगी में लगा हुआ मसला वो तुझे नहीं मालूम, गुस्सा करने का तरीका नहीं मालूम। हाँ सही है, गुस्सा के फराइज मालूम होंगे, मैं जानता हूँ गुस्सा के फराइज मालूम होंगे, लेकिन कोई है आदमी खड़े होकर ये बताए कि गुस्सा खाने में मेरे नबी जाते कैसे थे और निकलते कैसे थे? कोई तो तरीका बताए। जाने का तरीका क्या कि मस्जिद में हो गए, मस्जिद में आ गए, देखो सब बैठे, बताओ किसने इस्तेमाल किया कि मस्जिद में आए तो दाया पाव अंदर आना चाहिए और निकले तो बाया पाव जाना चाहिए, और आए तो दुआ पढ़ना चाहिए और निकले तो दुआ पढ़ना चाहिए? कौन कर रहा है? कोई नहीं। और चांद के बारे में हो लंबी लंबी बातें कर रहा है और ग़ीबत पर ग़ीबत कर रहा है। इसको समझेंगे भाई, समझेंगे इंशाअल्लाह। मैं कुछ बोलने जा रहा था, कुछ बोल गया, माफ करना। लेकिन मेरे दोस्तों ये ग़ीबत से अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। तो भाई तौबा करो, अब से चांद के बारे में कुछ बोलोगे, साथ में को कुछ बोलोगे। अब उलमा किराम को हक है, उलमा किराम को हक है जिन्होंने मसले मसाइल देखे हैं कि वो बता सकते हैं कि अल्लामा शामी ने ये लिखा, इसने ये लिखा। मेरे दोस्तों बाकी सबको क्या हक है? जिसको गुस्ल करने पर वजू करने का सही तरीका नहीं मालूम, जो जमीन की बातों को ना समझ सका, वो आसमान की बातों को समझेगा। इसलिए मेरे प्यारों, ये तो शैतान का बहुत बड़ा दुख, मैं आपको सही कह रहा हूँ। ये शैतान ऐसा चक्कर खिलाता है, ऐसा चक्कर खिलाता, अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए। ऐसा चक्कर जिसे कि शैतान को मालूम है मैं जहन्नम से छूटा, मेरे भाई के रोजे अल्लाह ने लिखे हैं, इनकी कहानी अल्लाह ने लिखी है। मेरे दोस्तों 1-2 घंटे में ईद का दिन आया नहीं, उससे पहले अल्लाह ने, मेरे दोस्तों शैतान का जोर ऐसा आया, हमारे रोजे का सबब खत्म हो गया। अल्लाह बचा दे रहे दोस्तों, आइंदा से कोई नहीं करेगा इंशाअल्लाह।
غیبت نہیں میرے دوستوں، غیبت نہیں، چاند پر بات ہو گئے، معاملہ ختم ہو گیا، ہو گئی عید ہو گئی، ارے ہو گئی نا، گیا پر واپس آنے والا اور سب آپ اپنے کاروبار میں لگ جاؤ، کام دھندے اور صرف چاند کا معاملہ نہیں میرے پیارو، غیبت سے بچو، غیبت سے بچو، غیبت سے بچو، پیٹ پیچھے برائی کرنے سے بچو اور اپنے دوستوں کے گناہوں کو عام کرنے سے بچو۔ میرے دوستوں میں بھی کہتا ہوں بیان لمبے لمبے کروں، لیکن قسم اللہ کی مجھے کسی سے کوئی نفرت نہیں، اور گنہگار سے کیوں نفرت؟ ارے میرے نبی نے گنہگار سے نفرت نہیں کی تو ہم کیوں گنہگار سے نفرت کریں؟ اب کبھی کہے گا وہ تو بہت بڑا گنہگار ہے، کبھی کبھی کہتے ہو قاری صاحب تو اس کو لے کے گھومتے، معلوم نہیں اسے کتنے بڑے بڑے کالے کالے کرتوت کیے، تو بھائی گنہگار سے تو ہماری نفرت، ایک بات یاد رکھنا، گنہگار سے کوئی نفرت نہیں، ہو سکتا ہے اس کی کوئی نیکی ایسی ہوگی جو ساری تیری نیکیوں کو پار کر کے نکل جائے گی، ارے نکلے گی کہ نہیں نکلے گی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون حضرت؟ اس سے بڑھ کر کون ہوگا میرے دوستوں؟ ہمارے نبی نے کہا تھا میرے پاس کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتے؟ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اور نبی کے قریب آرام کر رہے، مدینے پاک میں نبی کے قریب آرام کر رہے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا، عمر کا انتقال ہو گیا، حضرت عثمان جو بعد میں امیر المومنین بنے انہوں نے خواب دیکھا تو پوچھا ماں کوئی نبی کا یا عمر، امیر المومنین عمر، اللہ نے قبر میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ حضرت عمر نے کہا عثمان قبر سے کرنا بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے، وہ تو جنگل میں ایک چڑیا کی آتی تھی، اس کو ایک پانی کا قطرہ پلایا تھا، اللہ نے اس کی وجہ سے قبر کا عذاب مجھ سے ہٹا دیا۔ میرے دوستوں وہ عمر ان کی ایک نیکی ہزاروں کی نیکیوں پر آگے بڑھ گئی، ارے بڑھ گئی نا، تہجد پر بھی آگے بڑھ، ورنہ عمر تہجد چھوڑتے ہوں گے؟ اگر حضرت عمر تہجد چھوڑتے ہوں گے، حضرت عمر نماز چھوڑتے ہوں گے، حضرت عمر تلاوت چھوڑتے ہوں گے، ارے عمر وہ عمر ہے کہ ہمارے نبی نے کہا میرے پاس کوئی نبی نہیں، اگر کوئی نبی ہوتا تو اللہ عمر کو نبی بناتا۔ وہ عمر کہتے ہیں کہ چڑیا کو پانی پلانے پر اللہ نے میری معافی کی۔ میرے دوستوں ہم کا یہ گنہگار یہ مسجد میں نہیں آتا، یہ ایسا ہی ایسا، ہمیں کیا معلوم اس کی کوئی نیکی ہم سے بہت آگے نکل گئی ہوگی۔ ایک قاعدہ یاد رکھو، گنہگار سے نفرت نہیں، ہاں گناہوں سے ضرور نفرت ہے، گناہوں سے ہم کو نفرت ضرور ہے، لیکن گنہگار سے ہم کو کوئی نفرت نہیں۔ اس سے میرے پیارے دوستوں اس کو لے کر چلو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سر میں تو وہ منزل بتانے والا تھا لیکن وقت کافی زیادہ ہو گیا۔ ایک بات میرے دوستوں بتا دوں، جب آئی ہے کہ یہ شیطان جو ہے نا، شیطان کہاں کہاں آ کے چکر چلاتا ہے اور ہم لوگوں کو مات دے دیتا ہے۔ میں آپ کو ایک بالکل حقیقی روایت سناؤں، جب بات آ گئی تو بات کرو، یہ بات جو آئندہ جمعہ کو انشاءاللہ کریں گے، لیکن ایک بات میں آپ کو کان تک پہنچا دوں۔ آپ کو معلوم ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ پہاڑ پر جاتے تھے، تو جلدی جلدی بتا دوں تاکہ بات وقت پر ختم ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں جاتے تھے؟ پہاڑ پر جاتے، اور کس سے بات کرتے تھے؟ اب ایک مطلب حضرت موسیٰ جا رہے ہیں، اپنے گھر سے نکلے، ہاں جا رہے، راستے میں شیطان ملا، ابلیس۔ اب نبی تو پہچانتے تھے، یہ ابلیس ہم کو نہیں پہچان میں آئے، پر ہمارے سامنے ابلیس انسان کی شکل میں آئے تو ہم کو کیا معلوم پڑے؟ ارے معلوم پڑے گا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام پہچان گئے، کہا کہتا ابلیس، تو ابلیس اللہ کا دشمن، کہا ہاں میں ابلیس ہوں۔ اور میرے دوستوں حدیث کے پاس میں لکھا وہ رو رہا، کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیوں روتا؟ تو نالا کم وقت پوری دنیا کو رلاتا ہے، تو کب سے رونے لگا؟ تو کہا مجھے ذرا رونا آتا ہے، اس لیے رونا آتا ہے کہ اللہ نے میرے کو گمراہ کر دیا، اللہ نے میرے کو برباد اور تباہ کر دیا۔ تو اب تم جا رہے ہو، حضرت موسیٰ کو کہا موسیٰ تم جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ پہاڑ پر جا رہے ہو، تو اللہ سے جا کر کہنا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کوئی راستہ ہو تو بتاتے ہیں۔ اللہ کو کہنا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، حلی من سبیل، میرے لیے کوئی راستہ ہو تو بتاتے۔ حضرت موسیٰ تو اتنے خوش ہو گئے، اللہ اکبر نعرہ لگا کہ ابھی اللہ کے پاس جاتا ہوں اور میرا خدا اتنا غفور رحیم ہے، وہ راستہ بتائے گا اور تو توبہ کرے گا، اور تو توبہ کرے گا تو آدھی کم بختی تو دنیا سے ختم ہو جائے گی۔ بھائی شیطانی سیدھا ہو جائے، ہم کو دو ہی چیز تو برباد کر کے نفس اور شیطان، 50% تو ہمارا ایمان پکا ہو جائے گا۔ ارے ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے؟ اگر موسیٰ علیہ السلام اللہ آج کوئی بات نہیں، آج ایک ہی بات کرنے آیا ہوں، وہ ابلیس ملا تھا، وہ ابلیس، وہ شیطان مردود ملا تھا اور روتا تھا اور وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، اللہ کوئی راستہ ہے؟ اللہ نے کہا میں غفور الرحیم ابھی نہیں رکھتا کھلا، بولو اس کو توبہ کرے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کیا کرے؟ اللہ نے کہا وہی بات میں نے کہا تھا آدم کو سجدہ کرنا، میں نے کہا تھا آدم کو سجدہ کرنا، نہیں کیا، میں نے اس کو گمراہ کر دیا، برباد کر دیا، تباہ کر دیا، ابھی آدم نہیں، لیکن آدم کی قبر پہ جا کے سجدہ کر لیں۔ بھائی آدم زندہ تھے تب ان کو کرنا تھا، نہیں کیا، کوئی بات نہیں، ابھی بھی میرے توبہ کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہے، ابلیس کو کہو ایک بار آدم کی قبر پہ جائے اور سجدہ کرے، جیسے اس دن معاف کرنے والا تھا آج بھی اسی طرح اس کو معاف کر دوں گا۔
اب تو میرے دوستوں حضرت موسیٰ اتنے خوش دوڑتے آ گیا اور کہا ابلیس جو تھا نا انسان کی شکل میں اس کے کندھے پر ہاتھ مارو. حضرت موسیٰ نے کہا میرا دوست اب تو دوست ہو گیا, کیا چل میرے ساتھ چل, آدم کی کمر پر ایک سجدہ کر لے, اللہ تجھ کو بخش دے گا. تو ابلیس نے کیا کہا, آنسو تھے نا, وہ تو مگر بچے آنسو تھے, یوں صاف کیا اور صاف کرنے کے بعد کہا زندے کو نہیں کیا مردے کو کروں گا. جب آدم زندہ تھے تب نہیں کیا, اب تو مردہ ہو گئے اب کروں گا. اور وہ مٹی کے بنے ہوئے, میں آگ سے بنا ہوا, آگ مٹی کے سامنے کی کیا ہے. اے موسیٰ تیرا احسان باقی مجھے ماننا. اب بتاؤ حضرت موسیٰ کا دماغ بھی تو گرم تھا, حضرت موسیٰ کا ٹیمپر بھی گرم تھا, اتنا کام کیا, وہاں گئے اللہ کے سامنے سمجھائے, بس حضرت موسیٰ اس طرح سے اپنا ہاتھ اٹھانے کا ارادہ کیا. کس کو مارنے کے لیے, ابلیس کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھانے کا ارادہ کیا. ابلیس سے یوں ہاتھ پکڑ لیا. حضرت موسیٰ کا کہا تسلیم نہیں, مانگا نہیں, تو نے احسان کیا, میں بھی تیرے اوپر ایک احسان کرتا ہوں. تو نے احسان کیا کہ میری بات کہاں تک لے گئے. اب وہ الگ بات ہے کہ قبول کروں نہ کروں, لیکن تو میری بات لے گیا, تو نے مجھ پر احسان کیا, آج میں بھی تیرے اوپر ایک احسان کرتا. تو حضرت موسیٰ روک گئے, تو میرے اوپر احسان, ہاں ایک احسان کرتا ہوں. سن, تو نہیں, قیامت تک آنے والا کوئی بھی مسلمان 3 جگہ بہت ڈرے, میں وہاں پر رہتا ہوں. کتنی جگہ ڈرے, شیطان نے کہا ابلیس نے کہا اے موسیٰ تو نہیں قوم, آنے والے عیسیٰ ان کی قوم اور آنے والے محمد اور ان کی قوم, قیامت تک کے انسانوں کو بتا دے 3 جگہ ہمیشہ ڈرے, میں وہاں پر رہتا ہوں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو یہ بھی تو ایک احسان ہے, معلوم تو ہوگا کون کون سی 3 جگہ. اس کو بولے تو کون سی جگہ رہتا ہے, تو کہا کہ جب کسی کو غصہ آتا ہے میں وہاں پر کھڑا رہتا ہوں. میرے دوستوں یہ ابھی ہم کو آیا تھا نا غصہ, چاند کے معاملے میں غصہ آیا نا, تو شیطان تو نکلا تھا, جان میں زمین کی بازو میں کھڑا ہو گیا, اور وہ کہتا ہے جب بھی غصہ ہے میں بازو میں کھڑا رہتا, اور اتنا غصہ دلاتا اس کے منہ سے ایسی گالیاں نکلواتا کہ جب مجھے یقین ہوتا کہ جہنم میں جائے گا تب جا کے وہاں سے میں ہٹ جاتا ہوں. اور اس نے ساتھ میں یہ بھی کہا, خاص کر کے میں غصہ کس کو دلاتا ہوں, جب میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے تو میاں کو بہت غصہ دلاتا ہوں. کہ جب میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا نا, ہم لوگ یہاں بیٹھے اس لیے میں کہہ رہا ہوں میاں کو بہت غصہ, اور کیا غصہ دلاتا, ارے وہ تو عورت ہے, تو بھائی لا تو مرد ہے, دے طلاق دے, میرے کو 3 بندوق میں گولیاں دی ہے, اور اس کو اس کی باتیں کرتا بھیج دے. کہتا میں اتنا اس کا دل بڑھتا تھا, اتنا بڑھتا تھا, اور اس کو ایک ہی چیز کا احساس دلاتا, وہ عورت ہے, تو مرد ہے, وہ عورت ہے, تو مرد ہے, کہ اتنا دلاتا یہاں تک کہ وہ 3 طلاق دیتا. تو ابلیس کہتا میں اتنا سکون سے بیٹھ جاتا کہ اب مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, اب قیامت تک رشتے داروں میں ٹوٹ پھوٹ چلتی رہے گی. تو یہ پہلی جگہ ہے جب انسان کو کیا ہوئے. ابھی چاند کے معاملے میں آیا نا غصہ, کیا فائدہ, غصہ آیا, گالیاں دی, ہاتھ اٹھائے, مارا, دھاڑا, اپنی آنکھیں. ایک جگہ ہوگی, دوسری جگہ بتاؤں, بہت پیاری جگہ. شیطان کہتا ہے موسیٰ تو اور آنے والے سب انسانوں کو پیغام پہنچا دے. دوسری جگہ جہاں دین کی تشکیل ہوتی ہوگی وہاں میں پہنچ جاتا ہوں. جہاں تشکیل ہوتی ہے اللہ کے راستے میں نکلو, اللہ کے راستے میں نکلو. شیطان کہتا ہے میں آتا ہوں, اور کوئی ارادہ کرتا ہے کہ میں 40 دن لکھاؤں, میں 4 مہینے لکھاؤں. شیطان کہتا ہے اس سے قریب آتا, آنا کر کہتا ہے بیوی کو پوچھا اور تیری ماں بیمار ہے, کبھی سوچا تیری ماں کے باپ, تیرے بچے چھوٹے ہیں, اور اگر تو چلا گیا مر گیا تو تیرے بچوں کا کیا ہوگا. کہتے میں اتنا اس کا دماغ گھماتا کہ وہ کہتا ہے کہ کشمیر میں نہیں بیٹھوں گا. وہ بیچارہ کہتا ہے دعا ہو جائے گی. شیطان کہتا دعا میں بھی مت بیٹھ, ورنہ تشکیل کا اثر تیرے اوپر پڑ جائے گا. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی جماعت والا کھڑا ہوتا ہوں پہن لے کے تو سب لوگ اٹھ کے, تو بیچارہ بولتا بھی ہے کہ بیٹھ جا, ارے بھائی دعا ہو جائے گی بیٹھ جا, لیکن نہیں, وہ شیطان کہتا نا اب بیٹھنے نہیں دوں گا. کیوں, اس لیے کہ بچوں ایک اللہ کے راستے میں نکل گیا, معلوم نہیں تو کتنوں کو اللہ کے راستے میں نکال لے گا. تو جب تشکیل ہو وہاں بھی کون ہوتا ہے, اسی لیے ہماری ہمت اللہ کے راستے میں جانے کی. اور تیسری جگہ سننا, بہت کام کی جگہ, تیسری جگہ وہ ابلیس نے کہا اے موسیٰ سن لے, تیسری جگہ جہاں کوئی مرد اور اجنبی عورت, بھائی عورت الگ مرد الگ, اگر دونوں ایک ہی جگہ بیٹھ جائے اور ان میں کوئی ماں بیٹی ایسا رشتہ, ماں بیٹی کا اجنبی رشتہ ہو, اجنبی مرد اور اجنبی عورت اکیلے بیٹھ جائے اور کمرہ بند ہو, شیطان کے ساتھ وہ مرد اور عورت سمجھتے ہم 2 ہیں, ان کو نہیں معلوم تیسرا میں بھی ان کے ساتھ ہوں.
اور کیا کرتا؟ کہتا میں یہ کہتا مرد کے اندر جتنا شہوت ہے، جتنا عورتوں کا پاور ہے مرد کے اندر، کہتے وہ سارا شہوت میں عورت کی طرف منتقل کرتا، اور عورت کے اندر جتنا پیار ہے وہ اس کی طرف منتقل کرتا، اور میں روزانہ ملاتا یہاں سے جب وہ دینا کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں اب تیرے اور میرے میں کوئی زیادہ فرق ہی نہیں رہا ہے، میں بھی اللہ کی رحمت سے نکل گیا ہوں، تو بھی اللہ کی رحمت سے نکل گیا ہے۔ میرے دوستوں یہ 3 جگہ ایسی ہے۔ اب سننا یہ کس کو کہا حضرت؟ اور کیا کہا؟ اے موسیٰ یہ 3 باتیں میں نے کہی، ابھی تو جا رہا ہے، واپس جا۔ کہاں جا؟ پہاڑ پر جا، اور اللہ سے پوچھے 3 باتیں غلط بولا کہ صحیح بولا؟ یہ 3 باتیں غلط بولا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے تو جھوٹا مردود، تو غلط ہی بولا ہوگا، تو غلط ہی یہ کہہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کہے ابھی تو پہاڑ پر پہنچے، اللہ نے فرمایا موسیٰ میری عزت کی قسم، میرے بھائی کی قسم، یہ جھوٹا ہے، لیکن یہ 3 باتیں تجھے سچ بول کے چلا گیا ہے۔ میرے دوستوں اس آسمانوں پر فیصلہ ہو گیا، ارے ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اس لیے میرے دوستوں ہمیشہ اس کا خیال رکھو، غصے میں غصہ ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ ایک مرتبہ ایک شخص بے حق کے رہنے والے ہمارے نبی کے پاس بہت غصے ہو رہے ہیں، کسی اور کے اوپر، نبی کے اوپر نہیں، کسی اور کے اوپر بہت غصے ہو رہے، اور پورا چہرہ لال سنا، پورا چہرہ لال، اور یہ گلا بھی بالکل سوجا ہوا لال۔ ہمارے نبی کی نظر پڑی تو ہمارے نبی نے حضرت ابو ہریرہ کو کہا ابو ہریرہ وہ دیکھ پاگلوں کی طرف غصے ہو رہا، اس کو کہ 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 10 مرتبہ پڑھے۔ ابو ہریرہ گئے، اب وہ تو غصے میں تھا، ابو ہریرہ نے جا کر کہا نبی کہہ رہے 10 مرتبہ اعوذ باللہ پڑھ، تو اس نے کیا کہا؟ غصے میں کہا ارے نبی کو کیا معلوم مجھے کتنا غصہ آیا، اور جتنا کہا ہمارے نبی کو خبر ملی، ہمارے نبی نے اسی حال میں مر جائے، اسی حال میں لکھا ہے کہ وہی غصے میں غصہ بڑھتا گیا، رگیں پھٹی، دماغ کی برین ہمارے جو اسی وقت مر گیا۔ میرے دوستوں یہ غصہ جو ہے نا، یہ غصہ ایک بات آپ کو صحیح بتاؤں، غصہ مجھے بھی آتا ہے، آپ کو بھی غصہ آتا ہے، لیکن میرے دوستوں ہر جگہ پر غصہ آئے تو سمجھ میں آتا ہے۔ ٹی وی چل رہا ہے اور کوئی ڈائلگ ایسا آیا کہ بچہ بیچ میں آ گیا یا بیوی بیچ میں آ گئی، غصے ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ابھی کرنے کا تھا جو پروگرام تھا وہ چلا گیا، یہ غصہ قیامت میں جواب دینا پڑے گا۔ اور میں پیارے دوستوں اگر آپ کے بیٹے نے فجر کی نماز نہیں پڑھی اور آپ گھر میں گئے اور غصے سے بیٹے کو اٹھایا اور کہا کہ چل وضو کر گھر میں نماز پڑھ اور گھر سے مسجد میں نظر آنا، میرے دوست کو غصہ کرتا جائے گا، اللہ جنت کے دروازے تیرے اور تیرے بیٹے کے واسطے کھلنا جائے گا۔ غصے کی جگہ پر غصہ آنا چاہیے، شریعت کے اندر ضروری ہو تو غصہ آنا چاہیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شریعت کا معاملہ ہو اور غصہ نہ آئے، اس سے بڑھ کے کوئی گھٹا نہیں ہو سکتا، اور بغیر وجہ کے جو غصہ کرے اس سے بڑا بھی کوئی گھٹا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے پیارے دوستوں ذرا سمجھیں گے، جو میں سمجھانے جا رہا ہوں آپ لوگ سمجھ رہے ہو نا میرے دوستوں؟ غصے کا سب سے اچھا علاج صبح میں جب اٹھو نا 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو گے انشاءاللہ۔ رات کو سونے سے پہلے 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان کا فائدہ کیا ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا تو کسی کے اوپر ناحق غصے نہیں ہوگا، اور قسم اللہ کی اللہ بھی تیرے اوپر غصے نہیں ہوگا۔ تو اس سے بڑھ کر کیا دولت چاہیے میرے پیارے دوست؟ تو سب کریں گے انشاءاللہ۔ سر وہ جو بات میں نے کیا تھا شروع کیا تھا کہ 3 منزل ایسی ہے جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا۔ آئندہ جمعہ کو سگرام پورہ میں ایسے کبھی میں سفر پر جا رہا ہوں، بس یہ جمعہ کی نماز پڑھا ہے اور میں سفر پر جا رہا ہوں، دعا کرو اللہ میرا سفر آسان کرے، اور سیدھے میں آنے والا ہوں آئندہ جمعہ کو فجر کی نماز کے ہوتی انشاءاللہ۔ تو فجر جمعہ میں آ جاؤں گا تو جمعہ کی نماز سگرام پورہ ٹیکرے والی مسجد، یہ نام اس کا ٹیکرے والی مسجد، لیکن میں نے اس کو بدل دیا۔ جب میرا بیان ہوا تھا نا میں نے کہا بھائی ٹیکرے والی مسجد مجھے سمجھ میں مسجد قبا نام ہو گیا، تو مسجد قبا ٹیکرے والی مسجد سگرام پورہ۔ آئندہ جمعہ کو ہم اسی پر بات کریں گے وہ 3 منزل کون سی ہے جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ لیکن ابھی ہم بات ختم کرتے ہیں، لیکن آج میں آپ لوگوں سے وعدہ لینا چاہتا ہوں میرے دوستوں، بہت محنت سے روزہ رکھا ہے، ایسا ہو نا بہت محنت، آپ کیسے کام کرنا پڑتا تھا، گرمی پسینہ، ٹھنڈے پانی کی بوتل نظر آتی تھی لیکن ٹھنڈا پانی پی نہیں سکتے تھے میرے دوستوں، اتنی محنت سے کوئی کام کیا ہو، اور روزہ، اور میرے پیاروں روزہ میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں روزے میں 2 باتیں سمجھ لو میرے دوستوں، اور کچھ سمجھنے کی ضرورت نہیں، 2 باتیں سمجھ لو۔ ایک تو یہ سمجھ لو اللہ کہتا ہے نماز پڑھے گا جنت دوں گا، زکات دے گا جنت دوں گا، حج کرے گا جنت دوں گا، اللہ کہتا ہے بہت عبادت کرے گا میں جنت دوں گا، لیکن میرا بندہ روزہ رکھ لے، میں بھی کھاتا نہیں تو بھی کھاتا نہیں، میں پیتا نہیں تو پیتا نہیں، روزہ میرے واسطے رکھتا میں جنت نہیں دوں گا، یہ بندہ قیامت میں میں تیرا بن جاؤں گا۔ میرے دوست اب کیا چاہیے روزے پر؟ اس سے بڑھ کر کیا چاہیے کہ اللہ ہم کو مل جائے۔ اور ایک دوسری بات میں سب کو کہتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو ایک مرتبہ کہا تھا
اللہ کو کہا تھا اللہ تو اور میں کتنے دور ہے؟ پہاڑ پر کس سے بات کر رہے ہیں؟ اور اللہ کو پوچھے تو اور میں کتنے دور ہے؟ تو اللہ نے کیا کہا تو اور میں درمیان میں 70,000 نور کے پردے تھی اور ایک نور کا پردہ پار کرنے کے لیے 500 سال کی مسافت ہے. اندازہ لگاؤ. آج اللہ سے بات کر رہے ہیں. ارے میرے دوستوں کوئی تعجب کی بات ہے. آج موبائل پر ہم امریکہ بات کرے, رشیا بات کرے, پاکستان بات کرے, لگتا ہے سامنے کھڑے ہو کے بات کرتا, حالانکہ ہزاروں کلومیٹر دور ہے. تو اگر ہمارے موبائل سے باتیں ہو سکتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہاڑ پر آدم موسیٰ اور پوچھتے اللہ تو کہا میری آواز اتنی کام ہے تو ہے. اللہ نے کہا میرے اور تیرے درمیان 70,000 نور کے پردے اور ایک نور کا پردہ پار کرنا ہو تو 500 سال کی مسافت ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ اتر گیا کہ اللہ تو بہت دور ہے. اللہ تو اللہ نے کہا کہ جب تو میرے سے اتنا دور ہے تو دوسروں سے کتنا دور ہوگا. اللہ میں تو نبی ہوں, پہاڑ پہ آتا ہوں, تیرے سے بات کرتا, پھر تو اتنا دور ہے تو دوسروں سے کتنا دور ہوگا. اللہ نے کہا بے شک میں دوسروں سے بہت دور ہوں, لیکن کچھ لوگوں سے میں بالکل دور نہیں, کچھ لوگوں سے میں بالکل دور. اگر موسیٰ نے کہا وہ کون ہے, وہ کون ہے کہ تو اتنا قریب ہو جاتا. اللہ نے کہا میرا آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے امتی جب رمضان کا مہینہ آئے گا روزہ رکھیں گے اور افطار کا وقت ہوگا, اللہ کہتا میری قسم اے موسیٰ ان کے اور میرے درمیان میں ایک بھی پردہ نہیں ہوتا. میرے دوستوں نبی کے صدقے اللہ نے ہم کو کیا نہیں دیا. وہ روزہ میرے دوستوں, وہ انسان جس میں میرے خدا کے درمیان میں کوئی پردہ نہ ہو, وہ ہم چھوٹی چھوٹی غیبت میں برباد کر دیتے ہیں. اور میرے دوستوں اعتکاف کرنے والوں نے اعتکاف کیا. اعتکاف کا ثواب اللہ اکبر. اعتکاف کا ثواب ایک بتا دوں میرے دوستوں, پھر بات ختم کروں. جن لوگوں نے اعتکاف کیا میں ان کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں. اعتکاف کا ثواب اتنا ہے کہ جب اعتکاف ختم ہوتا ہے عید کا چاند نظر آتا ہے, اعلان ہوتا ہے عید کا چاند, اور وہ اعتکاف والا جب اپنے بستر کو لپیٹتا ہے تو اللہ فرشتوں کو کہتا ہے ان کو کہو بستر نہ لپیٹے, ان کو کہو بستر سے لپیٹے, اس لیے کہ میں نے ان کے لیے جنت میں بستر بنا دیا ہے. یہ بستر میں کہنا چاہ رہے, میں نے جنت میں ان کا بستر تیار کر دیا, میں نے قبر میں ان کا بستر تیار کر دیا. میرے دوستوں اب تھوڑی شیطان جو ہے نا بہت خطرناک ہے. میرے غیبت نہیں کریں گے بس. آج تو ایک ہی ارادہ کرو, چلو شام کا مسئلہ بھی چھوڑو, آج تو ایک ہی ارادہ کرو, پیٹھ پیچھے کسی مسلمان کی کیا کسی کافر کی بھی غیبت نہیں کریں گے. اور ایک بات یاد رکھنا, مسلمان کی غیبت کرنا حرام ہے, کافر کی غیبت کرنا بھی حرام ہے. بھائی نہیں کریں گے انشاءاللہ. اور میرے دوستوں غیبت ایک اور چیز ہے. اگر کوئی لنگڑا ہے, سنو کوئی لنگڑا ہے اور آپ 2-3 دوست کے بیچ میں بیٹھتے ہو اور اس کی اسٹائل میں چلتے, کرتے کہ نہیں کرتے؟ یہاں اٹھنے پر بیٹھیں گے اور کہیں گے وہ ہے نا وہ لنگڑا, وہ کیسا چلتا ہے, میں نے چل کے بتاؤں. میرے دوست کو لکھا ہے کہ اس طرح چلے گا نا قیامت میں اللہ اس کو سیدھا بنائے گا اور تیرے کو سب کے سامنے ایسا چلائے گا. یہ بھی غیبت ہے میرے دوستوں, یہ بھی غیبت ہے. اب میرے دوستوں بہت کام کرنے کے, ارے کرنے کے کام ہے کہ نہیں. اب سوچو نا غیبت کتنی, آج صبح سے کتنی غیبت کا درود کتنا پڑا, پوچھو اپنے دل پہ ہاتھ پر کتنے درود پڑا. کوئی تو ہو اللہ کا بندہ ایسا جو کہے کیا کل جمعرات کے مغرب سے لے کر اب تک 5,000 پورے ہو گئے. ہے کوئی بھائی 5,000 والا کوئی ہے کیا ہے میرے دوستوں؟ یہ نبی سے محبت ہے. کم از کم پڑھ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے تو کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. پھر بات ختم کرو, سنتیں بھی باقی ادا کرو. اور ایک وعدہ پکا کر لو, دیکھو رمضان کا مہینہ چلا گیا, سب نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ. میں کریں گے انشاءاللہ, کریں گے سب لوگ. اور ایک اعلان اور کر دو, جو بیمار ہے, بہت سے لوگوں نے کہا نام یاد بھی, جتنے بیمار ہے دعا کرو اللہ سب کو شفا عطا فرمائے. امت میں جتنے مرحومات اللہ سب کی کروٹ مغفرت فرمائے. اور میرے دوستوں تو آئیں گے تاجر بھائی کا کوئی پتہ ہی نہیں, کارڈ دیکھ لیں. اچھا یہ کارڈ ہے نا ہمارے کلیم صاحب انشاءاللہ تقسیم کریں گے. میں صرف بتا دوں اس کی فضیلت بتا دوں کہ یہ ہماری آنکھوں کا جو غلط استعمال ہوتا ہے باہر, ارے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, اس کی وجہ سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے. آنکھ تو کمزور ہوتی ہوگی لیکن دل کا ایمان بھی کمزور ہو جاتا ہے. تو اپنی آنکھوں کے گناہ سے بچنے کے لیے ایک تسبیح ہے جو ہمارے بزرگوں نے تیار کی. 4 جملے ہیں, لا مرحوبی الا اللہ, لا مطلوبی الا اللہ, لا محبوبی الا اللہ, لا الہ الا اللہ. لکھا ہے کہ صبح میں 100 مرتبہ, رات کو 100 مرتبہ پڑھ لے, اللہ آنکھوں کے گناہوں سے بچائے گا, اور اگر ہو جائے گا تو اللہ معاف بھی کر دے گا. تو میرے دوست قاری صاحب کو دے رہا ہوں, قاری صاحب کے جب مرضی میں آئے گا تب تقسیم کریں گے. ضروری نہیں کہ جمعہ کے بعد ہی تقسیم کریں. آپ لوگ قاری صاحب سے مل لینا اور پوچھ لینا, جب وہ تقسیم کرنا چاہیے تقسیم کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کے بھی عمر میں برکت عطا فرمائے. اور میرے دوستوں یہ 14 گرم مسجد میں ماشاءاللہ کئی مرتبہ یہاں پر آنا ہوا. یہاں جو ایک مدرسہ قائم ہے مسجد قدیم, اور جو مدرسہ ہے باہر ہمارے دو ساتھی کھڑے ہوں گے. تو میرے دوستوں دیکھو جمعہ کا مبارک دن ہے, آپ کچھ نہ کچھ دیتے جائیں گے انشاءاللہ. مجھے معلوم ہے رمضان میں آپ نے دیا ہوگا, آپ لوگ دن میں سوچتے ہوں گے جو دینا تھا
دے دیا. اب میرے دوستوں میں ایک بات کہتا ہوں، جو دینا تھا وہ دے دیا، تو جو کھانا تھا وہ بھی کھا لیا. ابھی بھی کھا رہے ہو کہ بھوکے رہتے ہو؟ میرے دوستوں جیسے ہم کو اوپر والے کی ضرورت ہے تو اوپر والا بھی تو ہم سے قرض مانگتا ہے، لیکن یہ قرض کتنا اچھا. اللہ کہتا ہے دے دے. اللہ کہتا من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. اللہ کہتا کون میرا بندہ مجھ کو قرضہ دے گا، لیکن اللہ کہتا کسی امیر اور غریب کو نہیں دیتا، مجھے دیتا ہے. ایک دے گا، مرنے سے پہلے 700 کا فیصلہ کر دوں گا. تو میرے دوستوں سب دیتے ہوئے جائیں گے انشاءاللہ، اپنی للہ رقم سے اللہ کو حاصل کرتے جائیں گے اور نماز کی پابندی کریں گے. بس سنت ادا کر لیں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. لا يخلق نبي ولا رسول بعده، ولا أمة بعد أمته، ولا شريعة بعد شريعته، ولا كتاب بعد كتابه، ولا قرآن بعد قرآنه. والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. عباد الله، أولا أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن، فإن التقوى سلام الإيمان، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وعباد الله، إن دين الإسلام دين تكافل وتراحم وتعاطف وشفقة ومعاملة وإحسان. عمل على ذلك أولو العزائم أسلافنا الكرماء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وعباد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حث على التكافل والتراحم بقوله مرارا وتكرارا: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. كونوا عباد الله إخوانا. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وعباد الله، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على موته يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فعباد الله، علينا أن نستعد للآخرة بالأعمال الصالحة وبالاجتناب عن الأعمال الخبيثة. الله يهديني ويهديكم إلى سواء الصراط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وقال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم.
الحمد لله الذي أمطر أقطار الرحمة من سحاب المغفرة على المقرين بلا إله إلا الله محمد رسول الله ونور قلوب أهل المعرفة بفيضان أنوار لا إله إلا الله محمد رسول الله شفيع في الحشر لا إله إلا الله محمد رسول الله ونور على الصراط لا إله إلا الله محمد رسول الله قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد هو سلسبيل أنهار لا إله إلا الله محمد رسول الله وصلى الله تعالى عليه وعلى جميع الأنبياء المرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين خصوصا على أول الصحابة وأفضلهم بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق التقي أسبق بإقرار لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى أقدمه الأمير المؤمنين عمر النقي بفيضان أنوار لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى أقدمه الأمير المؤمنين عثمان جامع الأسرار لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى أقدمه الأمير المؤمنين علي الرضي قاطع الكفار بذي الصفار لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى الإمامين الهمامين السعيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين كاشفي أستار لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى أمهما سيدتنا النساء فاطمة الزهراء بأزهار لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى عمين شريفين المكرمين بين الناس أبي عمارة حمزة وأبي بكر عباس وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة ببشارة المصطفى وعلى أبنائه الطاهرين وبناته الطاهرات وأزواجه المطهرات وعلى سائر المهاجرين والأنصار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولإخواننا الأحياء منهم والأموات تعالوا يا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. जिन हजरात की पैजामा पतलून पैंट टखनों के नीचे हो जरा देख ले बराबर अच्छे तरीके से देख ले और उसको मोड़ ले अपनी पतलून पैजामा को टखनों के ऊपर रखे ताकि अल्लाह की रहमत मुतवज्जह रहे मिल मिल कर सके.
الصلاة من الفلاح من الفلاح قد أقامت الصلاة قد أقامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.
ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك أنت الله. اللهم إنك أنت الله. اللهم إنك أنت الله. لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا رجاء المؤمنين لا تقطع رجاءنا. يا غياث المؤمنين غثنا. يا معين المؤمنين أعنا. يا محب التوابين تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إليك ربي فحببنا. إليك ربي فحببنا. وفي نفسي لك فدللنا. وفي أعين الناس فعزمنا. ومن سيء الأخلاق فجنبنا. فاللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم لا تخزنا يوم القيامة. اللهم لا تخزنا يوم القيامة. اللهم لا تخزنا يوم القيامة. اللهم أجرنا من عذاب القبر ومن عذاب النشر ومن عذاب الحشر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے مولا ہم بہت بڑے گنہگار ہیں مولا. ہم معاف کرنے والا تو ہی ہے مولا. اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے. اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے مولا. تو ہم سب کو معاف فرما دے. کہ اللہ رمضان کا مبارک مہینہ چلا گیا. کہ اللہ وہ رحمت کے پروانے وہ مغفرت کے پروانے اللہ وہ جہنم سے آزادی کی خوشخبریاں اے اللہ وہ ایک ایک دن اور ایک ایک رات گن گن کے اور چن چن کے چلی گئی مولا. اے اللہ رمضان کے جو وعدے تو نے کیے تھے اے اللہ پورا سال ہم کو نصیب فرما دے. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں مولا. بہت بڑے گنہگار ہیں مولا. اللہ ہم کو احساس بھی نہیں ہوتا ہم گناہ میں ہیں مولا. ہم کو خیال بھی نہیں ہوتا ہم گناہ میں ہیں مولا. اے اللہ جب ہم کو احساس نہیں ہم کو خیال نہیں اے اللہ اب تو ہم کو معاف فرما دے. کہ اللہ تو ہم کو معاف فرما دے. اللہ ہم آئندہ کے لیے توبہ کرتے ہیں مولا. ہم گناہ نہیں کریں گے مولا. ہم غیبت نہیں کریں گے مولا. ہم چغلی نہیں کریں گے مولا. ہم کسی کی جلن کو دل میں نہیں بٹھائیں
दिखाएंगे मौला। ए अल्लाह तू हमें इस पर अमल की तौफीक अता फरमा दे। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। ए अल्लाह तेरी पकड़ बहुत खतरनाक है मौला, अल्लाह तेरी पकड़ बहुत खतरनाक है मौला, तेरा गुस्सा और तेरा कहर अल्लाह बहुत खतरनाक है मौला, तू हमारी इससे हिफाजत फरमा दे। अल्लाह तू हमारी इससे हिफाजत फरमा दे मौला। हम बेशक लाख गुनहगार सही मौला, लेकिन अल्लाह जुमा का दिन है मौला, तेरे घर में भिखारी बन के बैठे हैं मौला। ए अल्लाह हम लाख गंदे सही मौला, लेकिन तेरे ही तो बंदे हैं मौला। जाए तो कहाँ जाए मौला, किसके पास जाए, किधर जाए? तेरे घर के सिवा हमको कोई डर नजर नहीं आता, तेरे घर के सिवा कोई घर हमको नजर नहीं आता। ए अल्लाह जुमा का दिन है मौला, हमने जुमा की नमाज पढ़ी है, जुमा का खुतबा सुना है, अल्लाह इससे सदक़े में हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमको भी माफ फरमा दे, हमारे वालिदैन को माफ फरमा दे। ए अल्लाह जिनके माँ बाप जिंदा है उनके उम्रों में बरकत अता फरमा, उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। और अल्लाह जिनके अम्मा अब्बा दुनिया छोड़ के चले गए मौला, अल्लाह आज मुबारक जुमा है मौला, अल्लाह उनके कब्र को नूर से भर दे, अल्लाह उनके कब्र को रहमतों से भर दे, अल्लाह उनके कब्र में जन्नत का बिछोना बिछा दे, अल्लाह उनकी कब्र में जन्नत का कपड़ा उड़ा दे, अल्लाह उनकी कब्र में जन्नत की खिड़की खोल दे। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, और अल्लाह हमको दीन के काम में इस्तेमाल कर ले, दीन के वास्ते हमें कबूल फरमा ले। ए अल्लाह दीन के वास्ते हमें कबूल फरमा ले। ए अल्लाह हमने अंधेरे में भी गुनाह किए, अल्लाह उजाले में भी गुनाह किए, जानबूझ के गुनाह किए, अनजाने में गुनाह हुए, अल्लाह हम तेरे सामने हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। ए अल्लाह तू हमको माफ फरमा दे। अल्लाह तेरे नबी हमसे बहुत प्यार करते हैं, अल्लाह तेरे नबी हमसे बहुत प्यार करते हैं। ए अल्लाह उनकी मुबारक नजरें हमारी तरफ है, ए अल्लाह उन नजरों को हटा मत देना मौला, उन नजरों को पलटा मत देना मौला। ए अल्लाह तेरे नबी की मोहब्बत नसीब फरमा, तेरे नबी से ताल्लुक नसीब फरमा। अल्लाह क़यामत के दिन तेरे नबी हमारे सामने होंगे। ए अल्लाह अल्लाह समझ में नहीं आता मौला, ये गुनाहों का ढेर लेके तेरे नबी के सामने कैसे जाएंगे मौला। अल्लाह तेरे नबी हमारा इंतजार करते होंगे और कितने प्यार से कहेंगे, ए मेरा उम्मती, मैं बेचैनी से तेरा इंतजार कर रहा था, मैं तेरा चेहरा देखने के लिए तड़प रहा था अल्लाह, लेकिन तू बता मौला, हम वो चेहरा बताए तो कैसा बताए मौला। ए अल्लाह हम सबको वो तौफीक अता फरमा दे। तेरे नबी क़यामत में कह दे, मैं तेरा नबी हूँ, तू मेरा उम्मती है। अल्लाह ये दौलत नसीब फरमा दे, अल्लाह ये दौलत नसीब फरमा दे, अल्लाह ये दौलत नसीब फरमा दे। अल्लाह क़यामत में हमको जलील मत करना, अल्लाह क़यामत में हमको जलील मत करना, क़यामत में हमको रुसवा मत करना। और अल्लाह इससे बढ़कर जिन्नत क्या होगी, इससे बढ़कर रुसवाई क्या होगी कि क़यामत में तेरा नबी कह दे, मैं तुझे नहीं पहचानता। ए अल्लाह हिफाजत फरमा ले मौला, मौला हिफाजत फरमा ले मौला, हिफाजत फरमा ले मौला। ए अल्लाह हम सब के सफर को कबूल फरमा ले, हम सब के सफर को आसान फरमा दे, दुनिया के सफर को भी कबूल फरमा ले, आखिरत के सफर को भी कबूल फरमा ले। ए अल्लाह कलमे पे जिंदा रख और कलमे पर मौत नसीब फरमा। ये अल्लाह ईमान पर जिंदा रख और ईमान पर खात्मा नसीब फरमा। अल्लाह जो मांगा वो भी अता फरमा, जो रह गया वो भी अता फरमा। अल्लाह तेरे प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल, औलिया किराम के सदक़े तुफ़ैल, अल्लाह हमारी दुआ को कबूल फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन।